وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے جو ان آیات کو پڑھ کے گزر گیا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا، اور ان آیات کے معانی میں اس نے غور و فکر نہیں کیا۔ آیات کو پڑھا ہے لیکن اگر اس کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھا، اللہ کے پیغام پہ غور و فکر نہیں کیا، تدبر نہیں کیا، وَيْلٌ، یہ پڑھنے والا بھی اللہ سے ثواب لینے کی بجائے وَيْلٌ، ہلاکت لے رہا ہے۔ یہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ سلف کہتے تھے لا خیر فی عبادت لا علم فی، اس عبادت میں کوئی خیر نہیں ہے جو علم کی بنیاد پہ نہیں کھڑی ہوئی، ولا خیر فی علم لا فقہ فی، اس علم میں کوئی خیر نہیں ہے جس کے اندر گہرائی موجود نہیں ہے، ولا خیر فی قراءۃ لا تدبر معها، اس پڑھنے میں کوئی خیر نہیں ہے جس پڑھنے کے اندر تدبر اور غور و فکر شامل نہیں ہوگا۔ یہ کام ہم نے قرآن کے ساتھ کیا ہے اور پوری امت نے مل کر کیا ہے۔ ہم نے ڈارون کی تھیوریوں کو پڑھا، فرائڈ کے نظریات کو پڑھا، شیکسپیئر کی شاعری کو پڑھا، اور دنیا جہان کا لٹریچر، سیاسی اور سماجی ادبی پڑھا، لیکن ہم نے اگر نہیں سمجھا اور پڑھا تو اللہ کی کتاب قرآن مجید کو نہیں پڑھا۔ یہ حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لن يفقه من قرأ بأقل من ثلاث۔ میں اس اپروچ کو داد دیتا ہوں، کس حیثیت سے آپ نے بات کو سمجھایا؟ فرمایا جس نے قرآن 3 دن سے کم مدت میں مکمل پڑھ لیا، لن يفقه، اس نے اللہ کی کتاب کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ لن يفقه، ہرگز نہیں سمجھا جس نے 3 دن سے کم مدت میں پڑھ لیا۔ سوال کرتا ہوں، پڑھنے والے نے قرآن ہی پڑھا ہے نا، کوئی گناہ تو نہیں کیا؟ آیات ہی پڑھی ہیں، باوضو ہوا ہوگا، بیٹھا ہوگا عبادت کے لیے اور قرآن پڑھا ہوگا، لیکن امام کائنات فرماتے ہیں یہ مقصد نہیں ہے، کیونکہ مقصد قرآن مجید کا اس کو سمجھنا اور اس میں تدبر کرنا۔ جس نے 3 دن سے کم پڑھا اس نے غور، اس نے اللہ کی بات کو سمجھا ہی نہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، مفتاح دار السعادہ میں لکھا ہے قراءۃ آیۃ بتفکر وتدبر خیر من قراءۃ ختمۃ بغیر تدبر وتفکر۔ کہتے تھے ایک آیت، اللہ کی کتاب کی ایک آیت اگر تم سمجھ کے پڑھ لو، یہ پورا قرآن بے سمجھ کے پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ سارا قرآن پڑھ جاؤ، نہیں سمجھا، اس سے بہتر ہے ایک آیت پڑھ لو اور اس کو سمجھ لو، اپنے دل و دماغ میں اتارو اور پھر اپنی زندگی